بسم الله الرحمن الرحيم حامدا مصليا أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، میں سند پڑھتے ہوئے رضی اللہ عنہما کہہ گیا، حالانکہ یہاں سند میں لکھا ہوا نہیں ہے، اور جب لکھا ہوا نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ غزوہ احزاب سے فارغ ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمام مسلمان عصر کی نماز بنو قریظہ تک پہنچنے کے بعد ہی ادا کریں گے۔ بعض حضرات کی عصر کی نماز کا وقت راستے ہی میں ہو گیا۔ ان میں سے کچھ صحابہ نے تو کہا کہ ہم راستے میں نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ میں نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، اور بعض نے کہا رسول کے ارشاد کا مطلب یہ نہیں تھا، آپ کا مطلب یہ تھا کہ جلد سے جلد وہاں پہنچو۔ بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے کسی پر بھی خفگی اور ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے کامیابی کے ساتھ واپس ہوئے تو ظہر کے وقت جبریل تشریف لا کر کہنے لگے کہ اللہ کا حکم آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ فوراً بنو قریظہ کی طرف کوچ کریں اور چلیں۔ آپ نے بلال کو پکارنے کے لیے کہا اور آپ سے کہا کہ من کان مستمعا مطیعا فلا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ، یعنی جو بھی سننے والا فرما بردار مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عصر کی نماز بنی قریظہ ہی میں پہنچ کر پڑھے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی یہاں عبارت نقل کی گئی ہے حدیث زاد المعاد کی۔ حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم نے اعلان کرایا کہ جو بھی مسلمان سننے والا اور فرما برداری کرنے والا ہے اس کا فرض ہے کہ نماز عصر بنو قریظہ ہی میں پہنچ کر ادا کرے۔ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں کہا ہے کہ دونوں فریق اجر و ثواب کے حقدار ہوئے، مگر جس نے وقت ہونے پر راستہ ہی میں نماز ادا کر لی اس نے دونوں فضیلتوں کو حاصل کر لیا۔ پہلی فضیلت نماز عصر کی، اس کے اول وقت میں ادا کرنے کی، کیونکہ اس نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی خاص تاکید ہے، اور یہاں تک ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اس طرح اس فریق کو اول وقت نماز پڑھنے اور پھر بنو قریظہ پہنچ جانے کا ثواب حاصل ہوا، اور دوسرا فریق جس نے نماز عصر میں تاخیر کی اور ظاہر فرمان رسول پر عمل کیا، ان پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی گئی، کیونکہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے فرمان رسالت پر عمل کرنے کے لیے نماز کو تاخیر سے بنو قریظہ ہی میں جا کر ادا کیا۔ ان کا اجتہاد پہلی جماعت سے زیادہ ثواب کے قریب رہا۔ اسی سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ اگر اجتہاد کرنے والا گنہگار نہیں ہے اگر وہ اجتہاد میں غلطی بھی کر بیٹھے۔ ظاہر سی بات ہے غلطی ہو جاتی ہے قیاس کرنے میں یا مسئلہ استنباط کرنے میں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دونوں قسم کے لوگوں میں سے کسی پر بھی نکتہ چینی نہیں کی۔ اگر ان میں کوئی گنہگار قرار پاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو تنبیہ کرتے۔ راقم الحروف کہتا ہے کہ اس بنا پر یہ اصول قرار پایا کہ المجتہد قد یخطئ و یصیب، مجتہد سے غلطی بھی ہوتی ہے اور وہ اس کی رائے اور اس کا اجتہاد صحیح بھی ہوتا ہے، اور خطا پر مجتہد سے خطا اور ثواب دونوں کا احتمال ہے، دونوں ہو سکتا ہے، اور خطا مگر جب اس کو قرآن و حدیث سے اپنی اجتہادی غلطی کی اطلاع ہو جائے تو اس کو اجتہاد ترک کرنا اور کتاب و سنت پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مجتہدین امت ائمہ اربعہ نے واضح لفظوں میں وصیت کر دی ہے کہ ہمارے اجتہادی فتاوی اگر کتاب و سنت سے کسی جگہ ٹکرائیں تو کتاب و سنت کو مقدم رکھو اور ہمارے اجتہادی غلط فتاوی کو چھوڑ دو۔ مگر صد افسوس ہے کہ ان کے پیروکاروں نے ان کی اس قیمتی وصیت کو پس پشت ڈال کر ان کی تقلید پر ایسا جمود اختیار کیا کہ آج مذاہب اربعہ ایک الگ الگ دین، الگ الگ امت نظر آتے ہیں۔ آج جب کہ 14ویں صدی ختم ہونے جا رہی ہے، مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان فرضی گروہ بندیوں کو ختم کر کے کلمہ اور قرآن اور قبلہ پر اتحاد امت قائم کریں، ورنہ حالات اس قدر نازک ہیں کہ اس افتراق و انشقاق کے نتیجہ بد میں مسلمان اور بھی زیادہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 4120، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بطور ہدیہ صحابہ اپنے باغ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھجور کے درخت مقرر کر دیتے، یہاں تک کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے قبائل فتح ہو گئے۔ اب وہ لوگ طے کر دیتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے توڑ کر کھایا کرتے تھے، آپ کے پاس لایا جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدایہ کو واپس کر دیا۔ میرے گھر والوں نے بھی مجھے اس کھجور کو تمام کی تمام یا اس کا کچھ حصہ لینے کے لیے رسول اکرم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور نے وہ کھجور ام ایمن کو دے دی تھی، اتنے میں وہ بھی آ گئیں اور کپڑا میری گردن میں ڈال کر کہنے لگیں، قطعاً اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پھل تمہیں نہیں ملیں گے، یہ حضور نے مجھے عنایت کی ہے، یا اسی طرح کے الفاظ انہوں نے بیان کیا۔ رسول اعظم نے کہا، تم مجھ سے اس کے بدلے میں اتنے لے لو اور ان کا مال انہیں واپس کر دو۔ لیکن وہ اب بھی یہی کہے جا رہی تھیں کہ قطع نہیں، اللہ کی قسم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، میرا خیال ہے کہ انس نے کہا تھا، اس کا 10 گنا دینے کا وعدہ فرمایا، 10 گنا لے لینا، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 4121، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ بنو قریظہ نے سعد بن معاذ کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے، جب اس جگہ کے قریب ہوئے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے منتخب کر رکھا تھا، تو حضور نے انصار سے فرمایا، اپنے سردار کے لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اپنے سردار کا استقبال کرو اور ان کو سنبھالو۔ اپنے سے بہتر لیڈر کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ کہا تھا کہ سیدکم، اپنے سردار، یا خیرکم،
جو تم میں سب سے اچھے ہیں، اخیرکم خیر، یہ اخیر کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے کہا بنو قریظہ نے تم کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیے ہیں، چنانچہ سعد نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے لوگ ان میں جنگ کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ رسول اکرم نے اس پر فرمایا تم نے اللہ کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کیا، یا یوں کہا جیسے بادشاہ یعنی اللہ کا حکم تھا وہی حکم تمہارا بھی ہے۔ حدیث نمبر 4122۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ خندق کے موقع پر سعد زخمی ہو گئے تھے۔ قریش کے ایک کافر شخص حبان بن ارقہ نام نے ان پر تیر چلایا تھا اور وہ ان کے بازو کی رگ میں آ کے لگا۔ نبی اکرم نے ان کے لیے مسجد میں ایک ڈیرا لگا دیا تھا تاکہ قریب سے ان کی عیادت کرتے رہیں۔ پھر جب آپ غزوہ خندق سے واپس ہوئے اور ہتھیار رکھ کر غسل کیا تو جبریل آپ کے پاس آئے، وہ اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم سے کہا آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ اللہ کی قسم ابھی میں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں، میں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں، آپ کو ان پر فوج کشی کرنی ہے، یعنی بنو قریظہ پہ۔ رسول نے فرمایا کن پر؟ تو انہوں نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اکرم بنو قریظہ تک پہنچے اور انہوں نے اسلامی لشکر کے 15 دن کے سخت محاصرہ کے بعد سعد بن معاذ کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیا۔ حضور نے سعد کو فیصلہ کا اختیار دیا۔ سعد نے کہا کہ میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ جتنے لوگ ان کے جنگ کرنے کے قابل ہیں، مقاتل جو جنگ کرنے کے قابل ہیں، بالغ ہیں، وہ قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں اور ان کا مال تقسیم کر لیا جائے۔ ہشام نے بیان کیا کہ پھر مجھے میرے والد نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ سعد نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں تیرے راستے میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور انہیں ان کے وطن سے نکالا، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے ہماری اور ان کی لڑائی اب ختم کر دی ہے، لیکن اگر قریش سے ہماری لڑائی کا کوئی بھی سلسلہ ابھی باقی ہو تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ، یہاں تک کہ میں تیرے راستے میں ان سے جہاد کروں، اور اگر لڑائی کے سلسلے کو تو نے ختم ہی کر دیا ہے تو میرے زخموں کو پھر سے ہرا کر دے اور اسی میں میری موت واقع ہو جائے۔ اس دعا کے بعد سینے پر ان کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ مسجد میں قبیلے بنو غفار کے کچھ صحابہ بھی تھے، ان کا ڈیرا لگا ہوا تھا۔ خون ان کی طرف بہہ کر آیا تو گھبرائے اور انہوں نے کہا اے ڈیرا والو، تمہاری طرف سے خون ہماری طرف کیوں بہہ کر آ رہا ہے؟ دیکھا تو سعد کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، ان کی وفات اسی میں ہوئی۔ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے مختلف قبائل اور آس پاس کے دوسرے مشرک عرب قبائل سے صلح کر لی تھی، لیکن یہودی برابر اسلام کے خلاف سازشوں میں لگے رہتے تھے۔ در پردہ تو ان کی طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی برابر ہوتی رہتی تھی، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر جو انتہائی فیصلہ کن غزوہ تھا، اس میں خاص طور سے بنو قریظہ نے بہت کھل کر قریش کا ساتھ دیا اور معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس لیے غزوہ خندق کے فوراً بعد
اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ مدینہ کو ان سے پاک کرنا ہی ضروری ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قرآن پاک کی سورہ حشر اسی واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سعد بن معاذ لیٹے ہوئے تھے، اتفاق سے ایک بکری آئی اور اس نے ان کے سینہ پر اپنا کھر رکھ دیا، جس سے ان کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا، جو ان کی وفات کا سبب بنا۔ حدیث نمبر 4123۔ عدی بن ثابت روایت کرتے ہیں، انہوں نے براء بن عازب سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت سے فرمایا، مشرکین کی برائی کرو، مشرکین کی حج کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔ حدیث نمبر 4124۔ براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر حسان بن ثابت سے کہا تھا، مشرکین کی برائی کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے، تمہاری تائید کریں گے۔ باب غزوۃ ذات الرقا، غزوہ ذات الرقا کا بیان۔ یہ جنگ محارب قبیلے سے ہوئی تھی جو خصفہ کی اولاد تھے، اور یہ خصفہ بنو ثعلبہ کی اولاد میں سے تھا جو غطفان کی ایک شاخ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں مقام نحل پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہ غزوہ خیبر کے بعد واقع ہوا، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری غزوہ خیبر کے بعد حبش سے مدینہ آئے تھے، اور غزوہ ذات الرقا میں ان کی شرکت روایتوں سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 4125، متفق علیہ۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز خوف ساتویں سال پڑھی تھی، یعنی 7ویں سال یا 7ویں غزوہ میں اس کی ادائیگی کری تھی۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف ذو قرد میں پڑھی تھی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 7ویں سال یعنی غزوہ ذات الرقا میں۔ حدیث نمبر 4126۔ ابو موسیٰ اشعری حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، ابو موسیٰ جابر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ محارب اور بنی ثعلبہ میں اپنے ساتھیوں کو نماز خوف پڑھائی تھی، خوف کی نماز پڑھائی تھی۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقا کے لیے مقام نحل سے روانہ ہوئے، مقام نخل سے روانہ ہوئے۔ وہاں آپ کا قبیلے غطفان کی ایک جماعت سے سامنا ہوا، لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور چونکہ مسلمانوں پر کفار کے اچانک حملے کا خطرہ تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز خوف پڑھائی، اور یزید نے سلمہ بن اکوع سے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذو القرد میں شریک تھا۔ حدیث نمبر 4128۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ کے لیے نکلے، ہم 6 لوگ تھے، اور ہم سب کے لیے صرف ایک اونٹ تھا جس پر باری باری ہم سوار ہوتے تھے۔ پیدل طویل اور پر مشقت سفر کی وجہ سے ہمارے پاؤں پھٹ گئے، میرے پاؤں بھی پھٹ گئے تھے، ناخن بھی جھڑ گئے تھے، چنانچہ ہم قدموں پر کپڑے کی پٹی باندھ کر چل رہے تھے، اسی لیے اس کا نام غزوہ ذات الرقا پڑا،
کیونکہ ہم نے قدموں کو پٹیوں سے باندھا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری نے حدیث بیان تو کر دی، لیکن پھر ان کو اس کا اظہار اچھا نہیں معلوم ہوا کہ ایک نیک کام ہم نے کیا تھا اسے بیان کر دیا۔ فرمانے لگے کہ مجھے حدیث بیان نہ کرنی چاہیے تھی، ان کو اپنا نیک کام عمل کرنا اور ظاہر کرنا ٹھیک نہیں لگا، برا معلوم ہوا۔ حدیث نمبر 4129، صالح بن خوات روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں شریک تھے، اور صالح بن خوات نے ایک صحابی سے روایت کی ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خوف کی نماز پڑھی تھی۔ اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ پہلے ایک جماعت نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو جو آپ کے پیچھے صف میں کھڑی تھی 1 رکعت نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ کھڑے رہے۔ اس جماعت نے اس عرصہ میں اپنی نماز پوری کر لی اور واپس آ کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری جماعت آئی تو رسول نے انہیں نماز کی دوسری رکعت پڑھائی جو باقی رہ گئی تھی، اور رکوع سجدہ کے بعد آپ قعدہ میں بیٹھے رہے۔ پھر ان لوگوں نے جب اپنی نماز جو باقی رہ گئی تھی پوری کر لی تو آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 4130، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نخل میں تھے، پھر انہوں نے خوف کی نماز پڑھی، اور انہوں نے خوف کی نماز کا تذکرہ کیا۔ امام مالک نے بیان کیا کہ نماز خوف کے سلسلے میں جتنی روایت میں نے سنی ہے، یہ روایت ان میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی انمار میں خوف کی نماز پڑھی تھی۔ حدیث نمبر 4131، سہل بن ابی حیثمہ یہ روایت کرتے ہیں، سہل بن ابی حیثمہ روایت کرتے ہیں کہ نماز خوف میں امام قبلہ رو ہو کر کھڑا ہوگا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ نماز میں شریک ہوگی۔ اس عرصہ میں مسلمانوں کی دوسری جماعت دشمن کے مقابلہ پر کھڑی رہے گی، انہی کی طرف منہ کیے ہوئے۔ امام اپنے ساتھ والی جماعت کو پہلے 1 رکعت نماز پڑھائے گا، 1 رکعت پڑھنے کے بعد پھر یہ جماعت کھڑی رہے گی، اور خود امام کے بغیر اسی جگہ 1 رکوع اور 2 سجدے کر کے دشمن کے مقابلہ پر جا کھڑی ہوگی جہاں دوسری جماعت پہلے سے موجود تھی۔ اس کے بعد امام دوسری جماعت کو 1 رکعت نماز پڑھائے، اس طرح امام کی 2 رکعت پوری ہو جائیں گی، اور یہ دوسری جماعت 1 رکوع اور 2 سجدے خود کرے گی۔ حدیث نمبر 4132 سے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں اطراف نجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کے لیے گیا تھا، وہاں ہم دشمن کے آمنے سامنے ہوئے اور ان کے مقابلے میں صف بندی کی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 4133، عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ خوف کی نماز پڑھی اور دوسری جماعت اس عرصہ میں دشمن کے مقابلے پر کھڑی تھی۔ پھر یہ جماعت جب اپنے دوسرے ساتھیوں کی جگہ
نماز پڑھ کر چلی گئی تو دوسری جماعت آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے اس جماعت کے ساتھ سلام پھیرا۔ آخر اس جماعت نے کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کی اور پہلی جماعت نے بھی کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کی۔ حدیث نمبر 4134۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطراف نجد میں لڑائی کرنے کے لیے ہم لوگ گئے تھے۔ حدیث نمبر 4135۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطراف نجد میں غزوہ کے لیے گئے تھے۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو بھی واپس ہوئے۔ قیلولہ کا وقت ایک وادی میں آیا جہاں ببول کے درخت بہت تھے، چنانچہ حضور اکرم وہیں اتر گئے اور صحابہ درختوں کے سائے کے لیے پوری وادی میں پھیل گئے اور حضور اکرم نے بھی ایک ببول کے درخت کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا دی۔ جابر نے بیان کیا ابھی تھوڑی ہی دیر ہمیں سوئے ہوئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا۔ ہم جب خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے پاس ایک بدوی بیٹھا ہوا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے میری تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی، میں اس وقت سویا ہوا تھا، میری آنکھ کھلی تو میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہیں میرے ہاتھ سے آج کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ اب دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے۔ نبی اکرم نے اسے پھر کوئی سزا نہیں دی۔ حدیث نمبر 4136۔ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات الرقا میں تھے۔ پھر ہم ایک ایسی جگہ آئے جہاں بہت گھنے سایہ کا درخت تھا۔ وہ درخت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیا کہ آپ وہیں آرام فرمائیں۔ بعد میں مشرکین میں سے ایک شخص آیا، نبی اکرم کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی، اس نے وہ تلوار رسول پر کھینچ لی اور کہا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے کہا، نہیں۔ اس پر اس نے پوچھا، آج میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ رسول نے فرمایا، اللہ۔ پھر صحابہ نے اسے ڈانٹا دھمکایا اور نماز کی تکبیر کہی گئی۔ رسول نے پہلے ایک جماعت کو 2 رکعت خوف پڑھائی، یعنی صلاۃ الخوف۔ جب وہ جماعت ہٹ گئی تو آپ نے دوسری جماعت کو بھی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت نماز ہوئی، لیکن مقتدیوں کی صرف 2 رکعت۔ اور مسدد نے بیان کیا، ان سے ابو عوانہ نے، ان سے ابو بشر نے، کہ اس شخص کا نام جس نے آپ پر تلوار کھینچی تھی غورث بن حارث تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں قبیلے محارب خصفہ سے جنگ کی تھی۔ حدیث نمبر 4137۔ ابو زبیر نے جابر سے روایت کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نخل میں تھے تو آپ نے نماز خوف پڑھائی، اور ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف غزوہ نجد میں پڑھی تھی۔ یہ یاد رہے کہ ابو ہریرہ حضور اکرم کی خدمت میں سب سے پہلے غزوہ خیبر کے موقع پر حاضر ہوئے تھے۔
خلاصہ یہ کہ یہاں پر عبارت نقل کی گئی ہے حافظ ابن حجر کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجوروں کے علاقہ میں خصفہ نامی قبیلے پر جہاد کیا، اور واپسی میں مسلمان ایک جگہ دوپہر میں آرام کرنے کے لیے متفرق ہو کر جگہ جگہ درختوں کے نیچے سو گئے۔ اس وقت اس قبیلہ کا ایک آدمی غورث بن حارث نامی ننگی تلوار لے کر رسول اکرم کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ پس یہ سارا ماجرا ہوا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعد میں جب وہ دیہاتی ناکام ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ترک جنگ کا معاہدہ کرتا ہوں، اور اس بات کا بھی کہ میں آپ سے لڑنے والی قوم کا ساتھ نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، اور وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ ایسے بزرگ شخص کے پاس سے آیا ہوں کہ جو بہترین قسم کا آدمی ہے، نہایت صالح اور اچھا ہے۔ واقعی نے ایسے ہی قصہ میں بھی ذکر کیا ہے کہ بعد میں وہ شخص مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں واپس آیا، اور اس کے ذریعہ بہت سی مخلوق نے ہدایت حاصل کی اور ہدایت پائی۔ باب غزوۃ بنی المصطلق من خزاعہ وہی غزوۃ المریسی۔ غزوہ بنی المصطلق کا بیان جو قبیلے بنو خزاعہ سے تھا، اس کا دوسرا نام غزوہ مریسی بھی ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ غزوہ سن 6 ہجری میں واقع ہوا تھا، اور موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ 4 ہجری میں، اور نعمان بن راشد نے زہری سے بیان کیا کہ واقع افک غزوہ مریسی میں پیش آیا تھا۔ اسی لیے اس کے متعلق حدیث افک کا بیان ہو رہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ غزوہ سن 5 میں ہوا۔ حدیث نمبر 4138۔ ابو محیریس یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن ابن محیریس ہونا چاہیے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو ابو سعید خدری اندر موجود تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور عزل کے متعلق ان سے سوال کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی المصطلق کے لیے نکلے۔ اس غزوہ میں ہمیں کچھ عرب کے قیدی ملے جن میں عورتیں بھی تھیں۔ پھر اس سفر میں ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی، اور بے عورت رہنا ہم پر بہت مشکل ہو گیا۔ دوسری طرف ہم عزل کرنا چاہتے تھے اس خوف سے کہ بچہ نہ پیدا ہو۔ ہمارا ارادہ یہی تھا کہ عزل کر لیں، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ سے پوچھے بغیر عزل کرنا مناسب نہ ہوگا۔ چنانچہ ہم نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر تم عزل نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ قیامت تک جو جان پیدا ہونے والی ہے وہ پیدا ہو کے رہے گی۔ عزل کا مفہوم یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، اور جب انزال کا وقت قریب ہو تو آلے تناسل کو نکال لے تاکہ بچہ پیدا نہ ہو، یعنی نکال لے اور منی فرج کے باہر خارج کرے۔ قطع نسل کی یہ بھی ایک صورت تھی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ آج طرح طرح سے قطع نسل کی دنیا کے بیشتر ممالک میں کوشش جاری ہے، جو اسلام کی روح سے قطعاً ناجائز ہے۔ حدیث نمبر 4139۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف غزوہ کے لیے گئے۔ دوپہر کا وقت ہوا
تو آپ ایک جنگل میں پہنچے جہاں ببول کے درخت بہت تھے۔ آپ نے گھنے درخت کے نیچے سایہ کے لیے قیام کیا اور درخت سے اپنی تلوار لٹکا دی۔ صحابہ بھی درختوں کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے پھیل گئے۔ ابھی ہم اسی کیفیت میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا۔ ہم حاضر ہوئے تو ایک بدوی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ شخص میرے پاس آیا تو میں سو رہا تھا، اتنے میں اس نے میری تلوار کھینچ لی اور میں بھی بیدار ہو گیا۔ یہ میری ننگی تلوار کھینچے ہوئے میرے سر پر کھڑا تھا، مجھ سے کہنے لگا آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ۔ وہ شخص صرف ایک لفظ سے اتنا مرعوب ہوا کہ تلوار کو نیام میں رکھ کر بیٹھ گیا، اور دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ باب غزوۃ انمار، غزوہ انمار کا بیان۔ حدیث نمبر 4140۔ جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ انمار میں دیکھا ہے کہ نفل نماز آپ اپنی سواری پر مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ یہ غزوہ ماہ سفر میں ہوا، اور ابن سعد کا بیان ہے کہ ایک آدمی حلب سے آیا اور اس نے خبر دی کہ بنو انمار و بنو ثعلبہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ تو آپ سفر کی 10 تاریخ کو نکلے اور ان کی جگہ میں ذات الرقا کے موقع پر آئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ غزوہ انمار غزوہ بنی مستلق کے آخر میں 27 سفر میں واقع ہوا، اس لیے کہ ابو زبیر نے جابر سے روایت کی ہے کہ آپ غزوہ بنی مستلق کے لیے جا رہے تھے۔ میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ اونٹ کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے۔ لیث کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جس میں ذکر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی انمار میں صلاۃ الخوف کو ادا کیا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ متعدد واقعات ہوں۔ فتح الباری۔ باب حدیث الافک، واقع افک کا بیان۔ کہتے ہیں افک الافک والافک نجس اور نجس کی طرح ہے۔ بولتے ہیں افکہم بکسر حمزہ، افکہم بفتح حمزہ، اور افکہم، یہ تینوں کا معنی ایک ہی ہے۔ سورہ احقاف میں ہے وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، اور سورہ زاریات میں ہے يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ۔ قرآن سے وہی منحرف ہوتا ہے جو اللہ کے علم میں منحرف قرار پا چکا ہے۔ اس باب میں اس جھوٹے الزام کا تفصیلی ذکر ہے جو منافقین نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے اوپر لگایا تھا، جس کی برات کے لیے اللہ نے سورہ نور میں تفصیل کے ساتھ آیات نازل فرمائی ہیں۔ حدیث نمبر 4141۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں جب اہل افک ان کے متعلق وہ سب کو کہہ چکے جو انہیں کہنا تھا، تمام حضرات نے، یعنی یہاں جو روایت ہے وہ 4 لوگوں سے ہے، جن 4 حضرات کے نام انہوں نے روایت کے سلسلے میں لیے ہیں، مجھ سے عائشہ کی حدیث میں ایک ایک ٹکڑا بیان کیا۔ یہ بھی تھا کہ ان میں سے بعض کو یہ قصہ زیادہ بہتر طریقہ سے یاد تھا اور عمدگی سے یہ قصہ بیان کرتا تھا، اور میں نے ان میں سے ہر ایک کی روایت یاد رکھی۔
جو اس نے حضرت عائشہ سے یاد رکھی تھی، اگرچہ بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں روایت زیادہ بہتر طریقہ پر یاد تھی، پھر بھی ان میں باہم ایک کی روایت دوسرے کی روایت کی تصدیق کرتی ہے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ عائشہ نے کہا کہ رسول اکرم جب سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج مطہرات کے قرا کے درمیان قرا ڈالتے تھے، اور جس کا نام آتا تو رسول اعظم انہیں اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ عائشہ نے بیان کیا کہ ایک غزوے کے موقع پر جب آپ نے قرا ڈالا تو میرا نام نکلا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ پردہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ چنانچہ مجھے ہودج سمیت اٹھا کر سوار کر دیا جاتا اور اسی کے ساتھ اتارا جاتا۔ اسی طرح ہم روانہ ہوئے۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غزوے سے فارغ ہو گئے تو واپس ہوئے۔ واپسی میں اب ہم مدینہ کے قریب تھے اور ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا رات میں اعلان کیا۔ کوچ کا اعلان ہو چکا تو میں کھڑی ہوئی اور تھوڑی دور چل کر لشکر کی حدود سے آگے نکل گئی۔ پھر قضائے حاجت سے فارغ ہو کر میں اپنی سواری کے پاس پہنچی۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو ظفار کا مہرہ بنا ہوا میرا ہار غائب تھا۔ ظفار یمن کا ایک شہر ہے جہاں پر یہ مہرے بنتے ہیں۔ اب میں پھر واپس ہوئی اور اپنا ہار تلاش کرنے لگی۔ اس تلاش میں دیر ہو گئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جو لوگ مجھے سوار کیا کرتے تھے وہ آئے اور میرے ہودج کو اٹھا کر انہوں نے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ میں ہودج کے اندر ہی موجود ہوں۔ ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، ان کے جسم میں زیادہ گوشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ بہت معمولی خوراک انہیں ملتی تھی۔ اس لیے اٹھانے والوں نے جب اٹھایا تو ہودج کے ہلکے پن میں انہیں کوئی فرق نہیں محسوس ہوا۔ یوں بھی اس وقت میں نوعمر لڑکی تھی۔ غرض اونٹ کو اٹھا کر وہ بھی روانہ ہو گئے۔ جب لشکر گزر گیا تو مجھے بھی اپنا ہار مل گیا۔ میں ڈیرے پر آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا نہ کوئی جواب دینے والا۔ اس لیے میں وہاں آئی جہاں میرا اصل ڈیرا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی میرے نہ ہونے کا انہیں علم ہو جائے اور مجھے لینے کے لیے وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمی لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے تاکہ لشکر کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو وہ اٹھا لے۔ انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کا سایہ دیکھا اور جب قریب آ کر مجھے دیکھا تو پہچان گئے۔ پردہ سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ مجھے جب وہ پہچان گئے تو انا للہ پڑھنا شروع کیا اور ان کی آواز سے میں جاگ اٹھی اور فوراً اپنی چادر سے میں نے اپنا منہ چھپا لیا۔ اللہ کی قسم میں نے ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ سوا انا للہ کہ میں نے ان کی زبان سے کوئی لفظ سنا۔ وہ سواری سے اتر گئے اور اسے انہوں نے بٹھا کر اس کی اگلی ٹانگ کو موڑ دیا تاکہ بغیر کسی مدد کے ام المومنین اس پر سوار ہو سکیں۔ میں اٹھی اور اس پر سوار ہو گئی۔ اب وہ سواری کو آگے سے پکڑے ہوئے لے کر چلے۔ جب ہم لشکر کے قریب پہنچے
تو ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ پھر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ اصل میں تہمت کا بیڑا عبداللہ بن ابی بن سلول نے اٹھا رکھا تھا، ساری بدمعاشی یہی کر رہا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اس تہمت کا چرچا کرتا اور اس کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوا کرتا، وہ اس کی تصدیق کرتا، خوب غور اور توجہ سے سنتا اور پھیلانے کے لیے خوب کھود کرید کرتا۔ عروہ نے پہلی سند کے حوالے سے بھی کہا کہ حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جہش کے سوا تہمت لگانے میں شریک کسی کا بھی نام نہیں لیا کہ مجھے ان کا علم ہوتا، اگرچہ اس میں شریک ہونے والے بہت سے تھے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ بہت سے ہیں، لیکن اس معاملہ میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ اس پر بڑی خفگی کا اظہار کرتی تھیں، اگر ان کے سامنے حسان کو برا بھلا کہا جاتا تو آپ فرماتی کہ یہ شعر حسان ہی نے کہا ہے، میرے والد اور میرے والد کے والد اور میری عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے تمہارے سامنے ڈھال بنی رہے گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا پھر ہم مدینہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی میں خود بیمار پڑی۔ میں جو بیمار پڑی تو 1 مہینے تک بیمار ہی رہی۔ اس عرصہ میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی افواہوں کا بڑا چرچا رہا، لیکن میں ایک بات بھی نہیں سمجھ رہی تھی، البتہ اپنے مرض کے دوران ایک چیز سے مجھے بڑا شبہ ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت و عنایت میں نہیں محسوس کرتی تھی جس کو پہلے جب بھی بیمار ہوتی میں دیکھ چکی تھی۔ آپ میرے پاس تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے کیسی طبیعت ہے، صرف اتنا پوچھ کر واپس تشریف لے جاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا تھا، لیکن شر جو پھیل چکا تھا اس کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ مرض سے جب افاقہ ہوا تو میں مصطح کے ساتھ مناسے کی طرف گئی۔ مناسے مدینہ کی آبادی سے باہر ہمارے رفع حاجت کی ایک جگہ تھی، یہاں صرف رات کے وقت جاتے تھے، خواتین وہاں اکٹھا ہوتی تھیں رات سے رات تک۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب بیت الخلا ہمارے گھروں سے قریب بن گئے تھے۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ ابھی ہم عرب کے قدیم طریقے پر عمل کرتے اور میدان میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، اور ہمیں اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلا ہمارے گھروں کے قریب بنائے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔